अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को ख़त्म करते हुए ओपन मेरिट के ज़रिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में तकर्रियों और दाखिलों का फैसला सुनाया है। ये ओपन मेरिट क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाकई मेरिट की बहाली का कोई इकदाम होगा, या फिर इससे तफरका फैलेगा, मजीद मजीद खराबी पैदा होगी, या फिर ये सियासतदानों के लिए एक अयाशियों का सामान है, या फिर एक ऐसी साजिश की गई कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर से मकामी लोगों का दाखिला, मकामी लोगों के जो जॉब्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस फैसले के नताइज क्या होंगे, उन पर हम कुछ बहस करने की बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस फैसले से वाकई मेरिट की बहाली होगी। इस फैसले में क्या कहा गया है वो पहले आपको सुना देते हैं। जो कंक्लूड किया गया पैराग्राफ है, जो इस फैसले का आखिरी पैराग्राफ है, उसमें कहा गया है कि तमाम नोटिफिकेशंस और दीगर मुतलका कानूनी दफात जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज बशमूल तमाम ग्रेड्स वगैरह और तमाम गैजेटेड और नॉन गैजेटेड असामियों तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम के तयन और नफाज से मुतल्लिक हैं, गैर आइनी और अहकाम इस्लामी के मुनाफी करार दी जाती हैं, उन्हें फिलफोर कालअदम करार दिया जाए। और तमाम मुतलका हुकाम को हिदायत की जाती है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज की तमाम असामियों पर बाशिंदगान रियासत की ओपन मेरिट पर तकर्री यकीनी बनाई जाए। मजीद बरा तालीमी इदारों में भी ओपन मेरिट पर दाखिले दिए जाएं, बशमूल इन नशिस्तों के जो वफाक और पाकिस्तान के सूबाई सतह पर मुख्तलिफ इदारों में मखसूस हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटा गैर इस्लामी करार दे दिया गया है, लेकिन इसी फैसले के इसी पैराग्राफ के आखिरी जुमले में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोटा है उस पर भी ओपन मेरिट के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर से ओपन मेरिट के जरिए तकर्रियां हों, यानी उस कोटे को हलाल करार दिया गया है। और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक कोटा सिस्टम था उसको गैर इस्लामी और हराम करार दे दिया गया है। ये अदालती फैसले की एक मुंतक है। इस पर हम उलमा से भी कोशिश करेंगे कि बात करें बाद में, लेकिन इस विलाग में हम बात करते हैं कि क्या फिर इस फैसले में एक और दिलचस्प चीज जो थी, कुछ दो दरख्वास्तें थी जिनमें यह कहा गया था कि अदालत से कहा गया था कि इस पर फैसला करे कि जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान का 19% कोटा है उसको खत्म किया जाए, लेकिन अदालत ने उस कोटे को खत्म करने के बजाय उन महाजरीन को आज़ाद जम्मू कश्मीर तक एक्सेस उनकी बरकरार रखी और कहा गया कि वो भी ओपन मेरिट पर आ सकते हैं। यानी 19% जो कोटा था उसको खत्म करने के बजाय उनको एक ऐसा दरवाजा उनके लिए खोल दिया गया है कि वो 19% के बजाय पूरे 100% कोटे पर भी वो काबिज हो सकते हैं। फिर उसकी मैं आपको एक दलील देता हूं, चूंकि पाकिस्तान के तालीमी इदारों से जब वो पढ़े होंगे, जहां पर हमारे भी कई स्टूडेंट लोग आके पढ़ते हैं, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि शायद अब हजारों की तादाद में होंगे, वो लोग पढ़ते हैं। वहां से जो इस्लामाबाद से, जो पंजाब से, जो सिंध की मुख्तलिफ तालीमी इदारों से एक अच्छे नंबर लेकर जो बंदा जाएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर में महाजरीन के कोटे पर, तो वो जॉब लेने का अहल पाया करार दिया जाएगा और वो जॉब ले सकता है। फिर इसी तरह बलोचिस्तान और कराची के कुछ तालीमी इदारों की तरफ से हमेशा शिकायत होती है कि वहाँ पर 2 नंबरी से नंबर दिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत हाई ग्रेड आपको मिल जाते हैं। तो अगर उन लोगों को हाई ग्रेड मिलते हैं तो वो भी एक रास्ता खुलेगा नया, जिससे एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि वहां पर हाई ग्रेड लेने वाला आज़ाद जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट पर जॉब ले सकता है, वो कोटे से आगे जाके, जो उससे पहले कोटा एक मुकर्रर था 19%। दरख्वास्त ये थी कि महाजरीन मुकीम जम्मू कश्मीर का कोटा ख़त्म किया जाए। क्या महाजरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी हैं या नहीं, इस पर हम आपको कल एक विलाग में बताएंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक्ट 74 के तहत शहरी कौन है और कौन नहीं। लेकिन इसमें हम कुछ सवाल ये उठाते हैं कि जो जब ओपन मेरिट होगा, जब
ایک کیا کہتے ہیں سویپر سے لے کر ایک چوکیدار سے لے کر 16ویں 17ویں گریڈ تک کے لیے اوپن میرٹ آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کی جب تقرریاں ہوں گی، تھرڈ پارٹی تو کم تقرریاں کرتی ہے، پی ایس سی یا این ٹی ایس تو 16ویں 17ویں اسکیل کی تقرریاں کرتا ہے، لیکن اس سے نیچے کا جو تقرریوں کا ایک طریقہ کار ہے اب اس وقت تک ثوابدیدی ہے جو اب تک کوٹے پر تھا یا کچھ مقامی سطح پر کچھ ٹیسٹ انٹرویوز کی بنیاد پر، اس کا کیا حل ہوگا؟ اب دیکھنے میں یہ آئے گا مستقبل میں کہ ایک وزیر اگر وہ حویلی سے ہے، وہ راولا کوٹ سے ہے، وہ بمبر سے ہے، وہ میرپور سے ہے، مظفر آباد سے ہے، فرض کیا وزیر تعلیم ہے، تو اس شعبہ تعلیم کا جو ایک سویپر سے لے کر ایک جو 13ویں 14ویں 15ویں اسکیل تک جہاں تک تھرڈ پارٹی کے تحت یہ تقرریاں نہیں ہوتی، اس جگہ تک وہ منسٹر اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کرے گا۔ کوٹا سسٹم ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ اس کے لیے، ان بھرتیوں کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا کوٹا مختص ہوتا۔ اگر 10 چوکیدار ایک منسٹری کو ضرورت تھے تو اس کے لیے 10 اضلاع سے ایک ایک چوکیدار آتا، لیکن اب یہ ہوگا کہ منسٹر اپنے حلقے سے یا اپنی برادری سے اپنی مرضی کے 10 بندے لگائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، عدالت میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، چونکہ اوپن میرٹ ہے، وہ کہے گا کہ میں میرٹ پہ اپنے لوگوں کو لے کے آیا۔ پھر ایک دوسرا معاملہ جو ہوگا کہ مہاجرین مقیم پاکستان کا جو معاملہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ جب ایک رستہ کھل جائے گا، ایک بڑے مارکس لے کر بڑے تعلیمی اداروں سے جب لوگ جائیں گے تو وہاں پر جائیں گے اور ان کی انٹینشنز کیا ہوں گی یہ ایک الگ بات ہے۔ ان کی انٹینشنز وہ کیا آزاد جموں کشمیر سے اتنے ہی لائل ہوں گے جتنا ایک مقامی سن آف سائل لائل ہو سکتا ہے، جس کی پرورش ایک بندے کی، جس کی بلوچستان میں ہوئی ہے، جس کی پنجاب میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے، وہ آزاد جموں کشمیر میں 20-25 سال کے لیے سروس دینے کے لیے جائے گا، تو کیا اس کی انٹینشنز وہی ہوں گی جو آزاد جموں کشمیر کے، جو ایک مظفر آباد کے بندے کی، جو ایک پنچ کے بندے کی، میرپور کے کوٹلی کے بندے کی ہوں گی؟ کیا اس کی انٹینشنز وہی ہو سکتی ہیں؟ اس کی لائلٹی وہی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ان اداروں سے پاکستان سے لوگ جائیں گے تو یہ اوپن میرٹ کے ذریعے ایک بڑا راستہ کھلے گا کہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے، کوئی صوبائی گورنمنٹ چاہے، جس طرح ہم ایک کانسپریسی کو دیکھتے ہیں، ایک سازشی تھیوری کو دیکھتے ہیں، تو اس کے تحت ہم اگر اس چیز کو دیکھ سکیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں جو مقیم مہاجرین ہیں ان کے نام پر جعلی ڈومیسائل بننا کوئی اس طرح کی بڑی بات نہیں ہے۔ جعلی ڈومیسائل پہ آج ہمارے ایک وزیر بھی ہیں جن کا ڈومیسائل ریسنٹ ایک تنازع بھی بنا، اور 2 لوگوں کے سائن سے اگر ڈومیسائل بن جاتا ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد آزاد جموں کشمیر میں کچھ لوگوں کی تقرری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور ایک بڑا دروازہ کھلے گا، چور دروازہ کھلے گا، جس سے پاکستان میں جعلی ڈومیسائل پر آزاد جموں کشمیر میں لوگ جائیں گے۔ پھر ایک جو مقامی سطح پر جو کوٹا سسٹم ختم ہونے کے کیا نقصانات ہوں گے؟ کیا آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع کا تعلیمی نظام یکساں ہے؟ کیا نیلم میں، حویلی میں، مظفر آباد میں، راولا کوٹ میں، باغ میں، اسی طرح پلندری، کوٹلی، ان تمام ایریاز کو یکساں مواقع، یکساں سہولیات میسر ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ان تمام اداروں میں تمام مختلف جگہوں پر پڑھنے والے لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہ کیا وہاں پر جابز حاصل کر سکیں گے اپنی اہلیت کے مطابق؟ چونکہ ایک بندہ جس نے نیلم سے یا جس نے حویلی سے پڑھا ہوگا، وہاں کے ایک ایل او سی کے قریب ایک ماحول میں اس نے پرورش پائی ہوگی، وہ اپنے آپ کو بہت محدود اس نے رکھا ہوگا ساری چیزوں کو، لیکن کیا وہ کسی شہر میں، مظفر آباد میں یا باغ میں یا میرپور میں پڑھے لکھے بندے کے اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ اس جیسی سوچ، فکر، اس جیسے کھلے دماغ سے چیزوں کو دیکھنا وہ دیکھ سکے گا سروس میں آنے سے پہلے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوگا۔ پھر جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک منسٹر، ایک سیاستدان
جب چاہے گا اپنے لوگوں کو بھرتی کرے گا، جب اس کے پاس اختیار آئے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب غیر اسلامی قرار دیا جاتا ہے تو کیا یہ نہیں کہا گیا اسلام میں کہ کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے؟ کیا کمزوروں کے حقوق کا خیال اسی طرح رکھا جائے گا کہ ایک کمزور کو جس کی سکت نہیں ہے، مطلب جس کی تربیت ایک ایسے ماحول میں، کنجسٹڈ ماحول میں ہوئی ہے، اور ایک شہر میں پڑھے لکھے بندے کو جو تربیت ہوئی ہے، تو کیا ان دونوں کا موازنہ ایک ہی پلڑے میں کیا جا سکے گا؟ کچھ اس طرح کے سوالات ہیں، مزید بھی ہم اس پر ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ کل کوشش کروں گا کہ کل اور آنے والے آئندہ دنوں میں مزید ایک دو لوگوں سے اس پر بات چیت ہو سکے تاکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکیں، اور آنے والے کل کوشش کروں گا کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ جو آزاد جموں کشمیر کے باشندے کی تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کی جا سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔